السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور آپ کی بربادی کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس میں ان کاموں کا تذکرہ کیا کہ جب جب اس امت میں یہ کام عام ہوں گے تو سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں، لیکن ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ باطل مسلمانوں کو ایسے چن چن کر نقصان پہنچائے گا جیسے کہ مرے ہوئے جانور کو چیل اور کوے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تھوڑے نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمان آج سے کہیں زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھینچا تانی میں لگے ہوں گے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ آج ہم لوگ جو ہے نا ان بنیادی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اوپر اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں، بس سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے جب اوپر بنیاد کی طرف توجہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں ان ریزنز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو سالوں گزر رہے ہیں، مہینوں گزر رہے ہیں، لیکن مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں، اس میں سے ایک کام ایسا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں پہنچ پاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، گمراہ لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا مان لیں گے، اور وہ گمراہ اور جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا؟ تو اس کے دو مطلب ہیں، دو مطلب اس کے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا، یعنی عالم اور علماء، زبردست والے علماء، ہے نا، مضبوط علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعی میں علم عطا فرمایا ہے، اہل حق علماء، وہ دھیرے دھیرے اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ جاہلوں کی بات مانیں گے، عالموں کی کچھ نہیں سنیں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں دھیرے دھیرے وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو اہل حق علماء ہمارے بیچ موجود بھی ہیں جو شریعت کی روشنی میں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ چند لوگ مل کر ایسے علماء کو جیسے چاہتے ہیں ویسے ان کے ساتھ معاملہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ واقعات اور جو میرا اصل مدعا ہے وہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت عزیز اور قریب دوست ہیں مفتی وسیم صاحب۔ ابھی 2 یا 2.5 مہینے پہلے میں ان کی مسجد میں گیا تھا۔ ان کی مسجد کا نام ہے مسجد خیر الورا، اور ان کی مسجد کہاں ہے؟ سنگم وہار، وزیر آباد۔ وہاں انہوں نے 11 سال امامت کی۔ کتنی سال؟ 11 سال امامت کی۔ 11 سال امامت کرنے کے بعد مسجد کے جو انتظامیہ ہے، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، بہت معمولی سی بات اس پر جو ہے نا ان کو مسجد سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ اتنی عجیب بات ہے کہ آپ سوچو کہ مفتی صاحب اس میں کون سی خاص بات ہے؟ مسجد کے امام ہٹتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور علماء کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مفہوم کیا ہے؟
یعنی علماء کی قدر ختم ہو جائے گی، علماء کی بات سنی نہیں جائے گی، علماء پر حکم چلایا جائے گا، علماء سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی بات منوائی جائے گی۔ نہیں مانیں گے علماء تو ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، جیسے کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب انہوں نے امامت کے ساتھ ساتھ ایک اپنی دکان ڈال لی تو ان کو مسجد سے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ بھائی صاحب تم نے اپنی دکان کیسے ڈال لی؟ نہیں آپ دکان نہیں ڈال سکتے۔ ارے میرے بھائی، مولانا امامت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ٹائم سے پڑھا رہے ہیں، مکتب صحیح سے چلا رہے ہیں، اب وہ مسجد کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد دکان چلائیں، مکان چلائیں، گاڑی چلائیں، ٹریکٹر چلائیں، ٹرک چلائیں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ لیکن میں نے ابھی کیا بتایا کہ علماء کی قدر ختم ہو جائے گی۔ مفتی وسیم صاحب 11 سال اس مسجد میں امام رہے اور میں خود اس مسجد میں گیا، لیکن ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے ایک فکر کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ چلو دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دین کے کاموں کو آگے بڑھانا، اور علماء کے اس کام میں کسی کو بھی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے خزانچی کا کام ہوتا ہے اس خزانے کی دیکھ بھال کرنا، متولی کا کام ہوتا ہے مسجد کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا کہ بھئی امام صاحب کو تنخواہ دینی ہے، مسجد میں کیا کام ہونے ہیں، چندہ کرنے والوں کا کام ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کرنا۔ سب کے الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ایسے ہی امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کے جو دینی کام ہیں ان کو مضبوط کرنا اور محلے کو دینی اعتبار سے مضبوط بنانا۔ مسجد مولانا کی ایک امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک فکر کے ساتھ کہ چلو ایک اسلامک اسکول میں محلے کے لیے بناؤں گا، اپنے علاقے کے لیے بناؤں گا، یہ جوان بچیاں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے غیروں کے اسکول نہیں جائیں گے، ایک اسلامک اسکول میں پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ مسجد کے سامنے جو آس پاس کہیں 2 کمرے لے کے انہوں نے اس کی شروعات کر دی، وہیں دینی تعلیم بھی دینے لگے۔ بس یہ بات مسجد کی انتظامیہ کو چبھ گئی کہ نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، اور پھر اس پر جو ہے نا ایسا واویلا کھڑا کر کے بڑے ایسے جیسے ہوتا نا شطرنج والی چال، اس کے ساتھ اسی حساب سے جو ہے نا مولانا کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ میری بات ہوئی ان سے اور میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں، سمجھ رہے ہو، میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں، اور اس موقع پر میں محلے والوں کی بے حسی پر روتا ہوں، محلے والوں کی بے غیرتی پہ روتا ہوں۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو سینکڑوں مقتدی ہوتے ہیں، جنہوں نے امام کے خطبے کو سنا ہوتا ہے، امام کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہوتی ہیں، امام کے بیان کو سنا ہوتا ہے، وہ امام کی ایمانداری سے واقف ہوتے ہیں، ان پہ مجھے زیادہ رونا آتا ہے کہ کمیٹی سے وہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی آپ نے امام صاحب کو ہٹا رہے ہو، کیوں ہٹا رہے ہو، ان کی کیا غلطی ہے؟ اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ کوئی قابل اعتراض چیز اگر امام کی لگ رہی ہے تو آپ سمجھا سکتے ہو، آپ بتا سکتے ہو، بس ڈائریکٹ بھائی صاحب ٹھیک ہے بس آپ نکل جاؤ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم جب حضرات حسنین اور اہل بیت کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو رونا روتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان کیسے تھے کہ مسلمان ہوتے ہوئے حضرت حسن، حضرت حسین اہل بیت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور خود مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، وارث کون ہوتے ہیں؟ گھر والے ہی تو ہوتے ہیں نا۔ حضور کے گھر والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور ہم حضور کے گھر والے اور حضور کے جو وارث ہیں علماء، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ تب ہمیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، اور رونا تو مجھے ان مقتدیوں پہ آتا ہے جو سالوں سال نماز پڑھنے کے بعد بھی جب امام کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے اور امام کو ہٹا دیا گیا ہوتا ہے، امام بیچارہ اپنا سامان سٹا سمیٹ کے جو ہے نا کہیں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں اس کے آنسو ہوتے ہیں، وہ نکل نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھوں میں ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اس کے دل کا درد، جس مسجد کو پر اس نے 11 سال امامت کی ہو اس کے دل سے پوچھو، جس نے وہاں کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہو۔ میرے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مقتدی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ ایک بار بھی یہ نہیں پوچھتے۔ 10 لوگ بھی اگر محلے کے مسجد کے ذمہ داروں سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ نے امام صاحب کو ہٹایا تو کیوں ہٹایا؟ مسجد میں امام صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے اسکول کھولنے کی شروعات کری، کیا یہ ایسی وجہ ہے کہ ان کو امامت سے ہٹا دیا جائے؟ ارے اس پہ تو خوش ہونا چاہیے یار کہ ہمارا امام امامت کے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے وہ قرآن کی فکر کر رہا ہے، دین کی فکر کر رہا ہے، دنیا کی فکر کر رہا ہے، ایسا امام۔ ہاں آپ کی نماز پڑھانے میں ان سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ صاحب نماز پڑھانے نہیں آتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، صاحب بیان کرنے نہیں آتے تو سمجھ آتا ہے،
لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر امام زیادہ کام کر رہا ہے، یہ خود میں نے بھی فیس کی ہیں یہ ساری چیزیں. ایک مسجد میں جب میں امامت کرتا تھا تو میری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی. میں عشاء کے بعد بھی بڑے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، لڑکوں کی مجلس بھی کر رہا ہوں، تفسیر بھی کر رہا ہوں، اور جو بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں ان کو مسجد میں بلا کے بیان وغیرہ، بہت ایک دم ایکٹیویٹیز. غریب بچے ہیں تو ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر رہا ہوں، امیروں سے کپڑے لا کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، امیروں سے پیسہ لا کے اس محلے کے غریبوں کو علاج کرا رہا ہوں. انتظامیہ سوچنے لگی یار یہ مفتی صاحب کچھ زیادہ ہی ہل رہے ہیں، زیادہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ بس نماز پڑھائیے اور جو آپ کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مکتب ہے وہ اس میں بس آپ کام کیجئے، اس سے آگے آپ زیادہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ بس یہ ہمارا فیصلہ ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ایسا فیصلہ کیوں ہے؟ یہ مجھے وجہ بتاؤ بس. لیکن وجہ کیا بتائیں؟ وہ وجہ بتا نہیں سکتے نا کہ نہیں بس آپ کو جتنا کام دیا جا رہا ہے اتنا کریں. میں نے کہا ایکسٹرا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی اڑ رہے میں بھی اڑا رہا، میں بھی نہیں جھکا وہ بھی نہیں جھکے. میں نے کہا بھائی صاحب السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی کام نہیں کر سکتا. اور پھر قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ دے دی ہیں کہ اب وہ لوگ بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں علماء کی تمہیں قدر نہیں ہے، ہم تمہارے یہاں نہیں آ سکتے. تو میرے عزیز بھائیوں، مفتی صاحب کو صرف اتنی سی بات پر، اور ایک ایسے وہ امام نہیں ہیں اکیلے، بہت سارے امام ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کو امامت سے نکال دیا گیا. 30 سال امامت کرنے کے بعد داڑیاں سفید ہو گئیں اس مسجد میں خدمات انجام دیتے ہوئے، چھوٹی سی بات پہ امامت سے نکال دیا گیا. او ذمہ داروں مسجدوں کے، کیا اللہ کا تمہیں خوف نہیں ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا تمہیں خوف نہیں ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وارث کون ہوتا ہے؟ تمہارا وارث کون ہوگا؟ تمہاری اولاد. سوچو کہ اللہ کے نبی نے علماء کا مقام کیا بیان کیا ہے. اور مسجد کے مقتدیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آنکھیں بند کر کے تم اندھے بن جاتے ہو، کان بند کر کے تم بہرے بن جاتے ہو، زبان بند کر کے تم گونگے بن جاتے ہو. امام صاحب کیسے ہٹ گئے آپ؟ غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے. ہاں یہ ڈھونگ ہے تمہارا. جب امام کو ہٹایا جا رہا ہے، اگر 10 لوگ بھی محلے کے امام کے بارے میں سوال کریں انتظامیہ سے کہ ان امام صاحب کو ہٹایا گیا تو کیوں ہٹایا گیا، اور آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ان مولانا صاحب نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ دیگر علماء سے پوچھو کہ بھائی یہ مولانا صاحب نے، امام صاحب نے جو کام کیا کہ یہ شریعت کے خلاف تھا؟ کیا بچوں کے لیے اسکول قائم کرنا کہ یہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہے؟ جیسے کہ میں امیروں سے کپڑے لا کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں تو کیا یہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہے؟ کہ اگر میں بڑوں کے لیے رات کو عشاء کے بعد ایک مکتب لگا رہا ہوں تو کیا یہ شریعت کے خلاف کام ہے؟ اگر میں فجر کے بعد تفسیر کر رہا ہوں تو یہ شریعت کے خلاف کام ہے؟ اگر کوئی کام امام غلط کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط کام ہے، تو آپ دیگر علماء سے رابطہ کرو کہ بھائی ہمارے امام صاحب یہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. اپنی پرابلم سامنے رکھو. یہ کیا ہوتا ہے کہ بس نہیں صاحب بس آپ مسجد میں اب امامت نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو ہماری شرطوں پہ کریں گے. اماموں کو سمجھ کر رکھا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں. آج ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں جا کے گھنٹہ بجا رہے ہیں. آج ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں جا کے غیروں کی تہذیب، غیروں کے مذہبی لباس تک کو اوڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ جب ہم نے علماء کی قدر کرنا چھوڑی ہے تو محلوں میں ہمارے بے غیرتی آ گئی ہے، دین سے دوری آ گئی ہے. آج ہم امام کو کاروبار کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، امام کو کار چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، امام کو اسکول چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ مفتی وسیم صاحب بیچارے آج اپنی مسجد کو خیرآباد کہہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی غلطی کیا تھی کہ بس انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی انہوں نے مقتدیوں پہ بھروسہ کر لیا. کل ملا کے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، مقتدی جتنے بھی مقتدی مسجدوں کے ہوتے ہیں نا، میں جانتا ہوں اچھے سے، بس یہ آپ کو میسج کر کے بولیں گے مولانا آپ کو ہٹا دیا گیا مسجد سے، بہت افسوس ہوا، غلط ہوا، اتنا ہی کریں گے. بس یہ میسج کر کے کال کر کے تسلی دے لیں گے، آپ کی دعوت کر دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اسی لیے اماموں سے میں کہنا چاہتا ہوں بالکل بھی مقتدی لوگوں پہ بھروسہ مت کرو. یہ وقت آنے پر آپ کو بالکل ساتھ نہیں دیں گے. اور مقتدیوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے. اپنے اماموں کی قدر کرو. اماموں کے اوپر اگر ظلم ہو تو منہ کھولو. اماموں کو اگر ہٹایا جائے تو ذمہ داروں سے، مسجد کی کمیٹی سے وجہ جانو کہ آخر کون سی وجوہات ہیں، کون سی وجہ ہیں، کون سے ایسے غیر شرعی کام ان امام صاحب نے کیے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ غیروں کے چماٹی کھانے کو ملیں گے ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ وہ وجہ ہیں، بنیادی وجہ ہیں جو حضور نے بیان فرمائی، آج ہی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں. امام نے یہ کر دیا تو اس لیے امام کو ہٹا دیا گیا، امام نے وہ کر دیا اس لیے امام کو ہٹا دیا گیا،
ان تمام چیزوں کی جتنی بھی باتیں میں نے بولی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔